ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اب نہج البلاغہ کا مولا علی شیر خدا کا خطبہ نمبر 92. یہ خطبہ اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کا ارادہ ظاہر کیا کہ آپ ہاتھ آگے کیجئے، ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں. اس موقع پر آپ نے ان لوگوں کو جو خطاب کیا وہ خطاب ہے جو نہج البلاغہ بیان. ایک تو اس موقع پر یہ بھی ہے جو اہل سنت کی بے شمار کتب میں آیا ہے کہ اس موقع پر بھی آپ نے وہی الفاظ دہرائے تھے جو نہج البلاغہ میں حضرت امیر معاویہ کی طرف لکھے گئے خط میں درج ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ یہ تم اکیلے جو میرے پاس آئے ہو، یہ خلافت کا مسئلہ اس طرح اکیلے تمہارے آنے سے طے نہیں ہوگا. ایک بات آپ نے فرمائی تھی کہ میری خلافت کی بیعت گھر میں بند اس طرح نہیں ہوگی، مسجد نبوی میں ہوگی، اور یہ خلافت کا فیصلہ انما الشورى للمہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار پر مشتمل شورا فیصلہ کرے گی، اور جس کو مہاجرین و انصار مل کر اپنا امام مقرر کریں گے سموہ اماما، وہی اللہ کی طرف سے خلیفہ و امام ہوگا. یہ پورا بیان جو نہج البلاغہ کے اس خط میں آپ کو ملتا ہے یہ اس وقت بھی مولا علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف نسخوں میں خطبوں کے نمبر بدل جاتے ہیں، اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر اگر میرا بیان کیا ہوا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 92 کوئی پاکستانی یا کوئی اور نسخہ اٹھا کے دکھائے جی دیکھو جی 92 نمبر خطبے میں یہ کلمات نہیں ہیں، تو یہ دھوکہ بازی ہوگی. چونکہ مختلف مطابع میں نمبر بدلتے رہتے ہیں، کتب حدیث کے مختلف مطابع بھی نمبر بدلتے رہتے ہیں، کوئی کہیں سے شروع کرتا ہے، کوئی کہیں سے، کوئی 2 کو ایک ہی نمبر میں لے لیتا ہے، کوئی 3 کو ایک نمبر میں لے لیتا ہے، کوئی الگ الگ نمبر دیتا ہے. جبکہ یہی خطبہ جو اب میں کوٹ کر رہا ہوں نمبر 92، یہ جو شرح ہے نہج البلاغہ کی کمال الدین میثم بن علی میثم البحرانی، یعنی شرح ابن میثم البحرانی شرح نہج البلاغہ، انہوں نے اس خطبہ کو نمبر 99 پہ درج کیا ہے 89. مصری طبع میں یہ خطبہ نمبر 92 ہے. اب آپ نے دیکھ لیا نا. اور شرح نہج البلاغہ والی طبع میں یہ خطبہ نمبر 89 ہے. اب اس پر مولا علی شیر خدا ان لوگوں سے فرماتے ہیں دعونی والتمسوا غیری. اب یہ پھر میں اس بات کے لیے بطور دلیل اور حجت کے لا رہا ہوں کہ خلافت کا منصب مولا علی شیر خدا کے نزدیک منصوص بھی نہیں تھا اور مبنی بر وصیت بھی نہیں تھا. وہ آئے تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، والتمسوا غیری، کسی اور کو خلیفہ منتخب کرو میرے سوا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خلافت منصوص ہے اور آقا علیہ السلام کی وصیت پر قائم ہے تو چلو کوئی اگر یہ بھی کہے کہ معاذ اللہ پہلے جب آپ کو نہیں ملی، پھر دوسرے نمبر پہ نہیں ملی، تیسرے نمبر پہ نہیں ملی تو چوتھے نمبر پہ جب آپ کو مل گئی تو آقا علیہ السلام کی وصیت تو منسوخ نہیں ہو گئی، اللہ کا امر تو منسوخ نہیں ہو گیا، وہ تو قائم تھا. دوسرا غلط خیال رکھنے والے لوگوں کے ہاں تو پہلے 3 مواقع پر آپ کو مؤخر کیا گیا، مگر اگر وصیت پر قائم تھی اور اللہ کا امر تھا اور منصب منصوص تھا، جب پلٹ کر آپ کو آیا تو کیا منصب منصوص کو آپ رد کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کی طرف سے منصوص ہو اور وصیت رسول پر قائم ہو خلافت کا منصب تو کیا مولا علی شیر خدا یہ کہہ سکتے ہیں دعونی والتمسوا غیری، اس خلافت کے لیے مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو منتخب کرو؟ کیونکہ اب یہ ان کو نہیں رد کر رہے، یہ منصب خلافت و امامت کو رد کر رہے. اور اگر یہ رسول کی وصیت پر قائم ہے تو معاذ اللہ وصیت مصطفیٰ کو رد کر رہے ہیں، اور اگر نص الہیہ پر قائم ہے تو اللہ کی نص اور امر کو رد کر رہے ہیں معاذ اللہ. استغفر اللہ العظیم، نہ آپ نے ایسا کیا ہے نہ ایسا ہونا ممکن ہے. مولا علی شیر خدا کی ذات اقدس ان چیزوں سے بلند ہے، ماورا ہے. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ امر خلافت کا سراسر مولا علی شیر خدا کے نزدیک جمہوری تھا،
آج کی ٹرم میں، قرآنی ٹرم میں، اس دور کی ٹرم میں امرہم شورا بینہم، مشاورت پر مبنی شورائی تھا. اس لیے آپ نے فرمایا فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، ہم ایسے ایسے امور کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، بے شمار امر جس کے کئی چہرے ہیں اور کئی رنگ ہیں، اور اس کے لیے نہ لوگوں کے دل قائم ہیں ان پر، نہ ان کو ثبات حاصل ہے. یعنی پوری دنیا کے جو احوال تھے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن فتنہ پرور لوگوں نے شہید کیا، شہید کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی، جھوٹی تہمت لگائی اور ایک بہت بڑا نیا فتنہ آغاز کیا امت کی خلافت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کہ یہ مولا علی شیر خدا ذمہ دار ہیں قتل عثمان کے، شہادت عثمان کے. استغفر اللہ. اب وہ تہمت ان کی طرف لگا رہے تھے اور ہنگامہ آرائی کھڑی کر رہے تھے. اس کے پیچھے خوارج کا بھی اور سبائیوں کا بھی، بلوائیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، فتنہ پرور لوگ تھے. اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حالات دیگر گو ہیں، لوگوں کے دلوں میں انتشار ہے، ثبات نہیں ہے، طرح طرح کے چہرے ہیں، زبانیں ہیں، بولیاں ہیں. ان حالات میں بہتر ہے خلیفہ کسی اور کو بنا لو، مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو تلاش کرو. اس کا مطلب ان الفاظ سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ اس امر کو نبی کیسے بھی حالات ہو نہیں کبھی کہہ سکتا کہ نبی کسی اور کو چن لو، مجھے چھوڑ دو. جو مبعوث ہوتا ہے، مامور من اللہ ہوتا ہے، وہ حالات جیسے بھی ہوں، یہ جملہ اس کی زبان پہ نہیں آ سکتا بھئی یہ حالات ایسے ہیں، طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، کسی اور کو رسول بنا لو، مجھے چھوڑ دو، میں نہیں بنتا. 13 برس مکہ مزمہ کے حالات آپ کے سامنے، مکی زندگی کے، کیا کچھ نہیں بیتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ. پتھر مارے گئے، اوجڑیاں پھینکی گئیں، جسم اقدس لہولہان کیا گیا، تانا زنی کی گئی، خدا جانے کیا ظلم نہیں اٹھائے گئے، اور کیا ایک انتہا مقاطع معاشرتی، 3 سال تک مقاطع کیا گیا، سوشل بائیکاٹ، 3 سال تک قید کر دیا گیا، سب کچھ ہوا. ان حالات میں کیا رسول نے بھی کبھی کہا دعونی والتمسوا غیری، کسی اور کو بنا لو پھر نبی، اگر تمہیں میرا نہیں چاہیے تو جاؤ پھر چھٹی کرو، کسی اور کو نبی بنا لو، میں نہیں دعویٰ کرتا، کسی اور کو رسول تلاش کر لو. بھائی جو اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، مامور من اللہ ہوتا ہے، جس کا منصب منصوص ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، وہ یہ جملہ کہہ ہی نہیں سکتا، حالات کیوں نہ کیسے ہوں. ایسے انبیاء علیہ السلام بھی ہوئے جنہوں نے تبلیغ کی اور ایک امتی بنا، صرف سب نے انکار کیا. اس حال میں بھی آپ نے نہیں کہا اچھا پھر اگر میں قبول نہیں تو جاؤ کسی اور کو نبی تلاش کر لو. اور ایسے بھی قیامت کے دن آئیں گے جن کا ایک امتی بھی نہیں ہوگا، انہوں نے بھی یہ جملہ نہیں بولا ہوگا امت کو اگر میں تمہیں قبول نہ ہو جاؤ کسی اور کو تلاش کر لو. ایسا کہنا اگر اللہ کی طرف سے مامور ہو تو کفر ہو جاتا ہے. اللہ نے مبعوث کر کے بھیجا ہے، اس بندے کی کیا مجال ہے کہ لوگوں کی غلطیاں اور تہمتیں اور لوگوں کے مظالم اور ان کے متاعن یا محرومیوں کی وجہ سے وہ تنگ آ کر رد عمل کے طور پہ کہے نہیں کسی اور کو بنا لو. یہ دنیاوی مناصب جو شورائی ہوتے ہیں، جن کو لوگ مقرر کرتے ہیں، صحابہ مل کے مشاورت سے کرتے ہیں، اجماع امت سے ہوتا ہے، ان کے معاملات میں ایسی بات تو کوئی کہی جائے تو کفر اور گناہ نہیں ہے، کہی جا سکتی ہے. مگر جو امر منصوص اور وصیت رسول پر ہو وہ تو امر ہے ایمان کے درجے کا، اس کے بارے میں تو کوئی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا. یہ سارے کلمات مولا علی شیر خدا کے ایک ایک لفظ بول بول کے واضح کر رہا ہے کہ یہ خلافت و امامت کا منصب نہ منصوص ہے، نہ معمور من اللہ ہے، اور نہ یہ مبنی بر وصیت ہے، یہ شورائی امر تھا. اور آگے پھر فرماتے ہیں اس مقام پر، آگے اینڈ پر جا کر فرماتے ہیں وَإِن تَرَكْتُمُونِي، بڑی اہم بات ہے، وَإِن تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَلَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 92 اور شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی کا نسخہ خطبہ نمبر 99 فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے خلیفہ نہ بنایا، کسی اور کو تلاش کر لیا، تو بھئی میں بھی تم لوگوں کی طرح، جیسے تم تمام صحابہ کرام ہو، میں بھی ایک صحابی کی طور پہ تم جیسا ہی ہوں گا. لعلی اسمعکم واتبعکم،
لمن ولیتموہ امرکم، تو میرے سوا جب کسی اور کو اگر خلیفہ بنا لو گے تو شاید میں تم سب سے بڑھ کر اس کی بات کو سنوں گا بھی اور اس خلیفہ کی اطاعت بھی کروں گا۔ لو سن لیجیے، وہ اس مقام پر بھی اگر کسی اور کو خلیفہ صحابہ نے بنا لیا تو سب سے بڑھ کر اس کی بات کو سمع و اطاعت کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور تیار ہیں اس کی اطاعت کرنے کے لیے۔ اگر یہ امر منصوص من اللہ ہوتا اور وہ مامور من اللہ ہوتے اور خلافت وصیت رسول پر قائم ہوتی تو ان کلمات کا اور وصیت و مامور من اللہ ہونے کے تصور کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ اگر ہم ڈھکوسلے سے بنانا چاہیں تو مشرق و مغرب کے بھی جوڑ کے رکھ دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم دھکے شاہی سے کریں تو زمین آسمان کو بھی ملا کے رکھ دیں، جملوں میں لفظوں میں جو چاہے کر دیں، مگر اگر زیادتی نہ کریں، عدل اور انصاف پسند طبیعت کے ساتھ فیصلہ کریں تو لفظ ایک ایک بول کر ساری حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ اس پر کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہنے والے کہ ٹھیک ہے آپ نے ناراض ہو کر یہ بات کہی ہے، چلو بھائی میں اس کو بھی قبول کر لیتا ہوں، ناراض ہو کر بھی کوئی نبی بھی ایسا کہہ سکتا ہے جاؤ کسی اور کو نبی بنا لو اور میں پھر اس کی پیروی کروں گا تم سے بھی زیادہ جس کو نبی بنا لو گے۔ ناراض ہو کر، لوگوں کی متائن سے ناراض ہو کر، ان کے مظالم سے تنگ آ کر کیا کوئی رسول ایسا کہہ سکتا ہے؟ کسی رسول نے کہا کہ جاؤ پھر کسی اور کو رسول بنا لو، میں تم سے بڑھ کر اس رسول کی اطاعت کروں گا؟ یہ تو کفر ہو جاتا ہے۔ ایک امام برحق جو مامور من اللہ ہے شیعہ عقیدہ کے مطابق، اس کے ہوتے ہوئے اگر کسی اور کو امام خلیفہ بنا لیا جائے تو وہ امام اس کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امام بنانا شیعہ عقیدہ میں کفر ہے، اس کی اطاعت کرنا کفر ہے۔ یہ تو اصول کافی میں اور تمام کتب میں صریحاً آ گیا ہے۔ تو ایک امام حق کے ہوتے ہوئے جو غیر امام ہے، جو حقدار نہیں ہے، اس کو خلیفہ اور امام بنانا اور اس کی اطاعت کرنا کفر ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کیا اس کفر کو قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ العظیم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، علی ناراض ہو یا علی خوش ہو، حق اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ حق کے ساتھ رہتا ہے۔ علی شیر خدا ہو یا فاروق اعظم ہو، الحق ینطق علی لسان عمر، اے عمر کی زبان جب کھلتی ہے حق بولتی ہے، علی جدھر جاتا ہے حق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ شان ہے ان صحابہ کی، آقا کے ان عظیم شاگردوں کی۔ وہ ناراضگی کی حالت میں بھی حق سے التفات اور انصراف نہیں کرتے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہی ہے۔ جب بعض صحابہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس کے نکلے ہوئے ہر لفظ کو لکھ لیتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ قریش نے، منکرین نے، بھئی یہ بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی تمہارے رسول ناراضگی میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی کسی پہ ناراض ہوتے ہیں، کبھی بات ناراضگی میں منہ سے نکلتی ہے، کبھی خوشگوار طبیعت میں معمول کے مطابق نکلتی ہے، تم ہر بات لکھ لیتے ہو؟ وہ فرماتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، میرے ذہن میں وہم آ گیا۔ ایک روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر میں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ کہ مجھے بعض قریش نے، منکرین نے یہ طعنہ دیا لوگوں نے، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا، کیا کروں؟ رہنمائی طلب کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میں کہوں لکھ لیا کرو، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کسی حال میں بھی سوائے حق کے کوئی کلمہ نکل ہی نہیں سکتا۔ میں حالت رضا میں بات کروں یا حالت ناراضگی میں کروں، جو بھی کلمہ میری زبان سے نکلے گا حق ہوگا، چونکہ آقا علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ تھی۔ اور بے شک آقا علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے، مگر اس کا فیض بھی تو صحابہ کرام کو ملا تھا، ہر ایک کے نصیب اور وسعت اور صلاحیت کے مطابق۔ تو مولا علی شیر خدا اگر ناراض ہو کر بھی یہ کہا ہو معاذ اللہ، تو ناراض ہو کر بھی باطل بات نہیں کہہ سکتے، حق ہی کہیں گے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میری جگہ کسی اور کو امام اور خلیفہ منتخب کر دیا، ولیتموہ امرکم، اس کے اور کو سونپ دیا، تو قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ میں اس کی بات کو سنوں گا اور تم سب سے بڑھ کر اس کی اطاعت کروں گا۔ وَأَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا، اور بجائے اس کے کہ میں امیر اور خلیفہ بنوں، میرا اس امیر اور خلیفہ کے ساتھ تمہارے لیے وزیر ہونا زیادہ بہتر ہے۔